बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। परवेज़ इलाही को गैर कानूनी तरीके से बगैर अदालत की इजाज़त के भेजा गया था अडयाला जेल में। आज समाअत हुई और एक नामुकम्मल चालान उनके खिलाफ जमा करवाया गया मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में, और वहाँ पर FIA फंस गई वो चालान जमा करवा के। चूँकि जब भी चालान जमा करवाया जाता है या जब भी ज़मानत मंजूर की जाती है तो मुल्ज़िम को अदालत के सामने पेश करना होता है और अदालत ने मुल्ज़िम को देखना होता है। आज अदालत में पेश ना किया, अदालत ने 6 घंटे का टाइम दिया, 6 घंटे में फिर ना पेश किया तो अदालत ने IG पंजाब समेत 3 जो सीनियर तरीन अफसरान हैं उनके खिलाफ शोकाज़ जारी करते हुए तगड़ा फैसला जारी कर दिया, और साथ जुर्माना भी आयद किया, और साथ उनके खिलाफ और भी हुक्म जो जारी किया उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे अली मोहम्मद ख़ान और शहरयार आफरीदी की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है पेशावर हाई कोर्ट में, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा जो आज पार्लियामेंट का इजलास हुआ है और उसमें निगरान हुकूमत से मुतल्लिक़ जो कानून साज़ी की गई है उसके ऊपर पहले हम बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिसमें जो सेक्शन 230 है इलेक्शन एक्ट का, उसमें तरमीम के हवाले से जो चीज़ें और जो बातचीत जारी थी, और ये कहा जा रहा था कि हर सूरत में जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम की जाएगी, और सेक्शन 230 में तरमीम की मंजूरी के साथ साथ इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी आज मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी मुखालफत की है, चूँकि मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास था तो उसमें PTI के सेनेटर्स भी थे। और दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने भी उसकी मुखालफत की है, और रज़ा रब्बानी ने भी उस पर इख्तलाफ किया है। परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत स्पीकर परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, और उसमें आज़म नज़ीर तारड़ ने इंतखाबी इस्लाहात पर गुज़श्ता रोज़ उठाए गए एतराज़ात पर जवाब दिया। इंतखाबी एक्ट 2017 की शिक 230 में तरमीम से मुतल्लिक़ एतराज़ात पर वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि इन बातों पर इत्फ़ाक़ कराया हुआ है, इसके बाद ये पेश कर रहा हूँ। अली ज़फ़र ने कहा कि सेक्शन 230 में तजवीज़ ना की जाए, उसमें तरमीम ना की जाए, ये आइन के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा हमने पूरी कोशिश की कि आइनी तरीक़ेकार से ना निकलें। इस वक्त चंद मुहद्दे हैं जो फ़ाइनल हो गए हैं और चंद फ़ाइनल होने हैं। वर्ल्ड बैंक ने सैलाब-ज़दा इलाकों के लिए कुछ पैकेज दिया, उस पर दस्तखत होना है। इस वजह से ज़रूरी है कि हम इनको इख्तियारात निगरान हुकूमतों को दें। वज़ीर कानून का कहना था कि निगरान हुकूमत को मज़ीद कोई इख्तियार नहीं दिया जा रहा है, ये सिर्फ़ इसलिए किया जा रहा है कि ये ना कहा जाए कि पता नहीं इख्तियार है या नहीं है, असासे बेचने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो वज़ीर हैं पार्लिमानी अमूर के, उन्होंने सेक्शन 230 से मुतल्लिक़ तरमीम ऐवान में पेश की और कहा कि जारी मुआशी मंसूबों और बैनुल-अक़वामी मुआहदों पर अमल दरामद का इख्तियार निगरान हुकूमत को मिलेगा, जिसकी मंजूरी दी गई। शिकवार पेश किए गए जिसकी मंजूरी दी गई, और उसके बाद फिर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने ऐवान की कार्रवाई 7 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। अब अल्लाह करे कि ये 7 अगस्त तक मुलतवी रहे, चूँकि जो हालात हैं वो तो हमें यही बताते हैं कि इनकी जानिब से जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से डील की जाती हैं और किस तरीके से जो मामलात हैं वो देखे जाते हैं। अब दुआ ये है कि इनके ख़िलाफ़ ये जो असम्बली है ये 7 अगस्त तक बस ना ही खुले और इसमें कोई इजलास ना ही हो, क्योंकि ये कोई नई तरमीम ले आएँगे और ये कुछ नया ले आएँगे, और ये इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। अली मोहम्मद ख़ान की दरख्वास्त पर समाअत हुई पेशावर हाई कोर्ट में, चूँकि पेशावर हाई कोर्ट ने उनको 4 अगस्त तक हिफाजती ज़मानत दी थी, लेकिन उसके बावजूद अली मोहम्मद ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया गया था। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। जस्टिस एजाज़ अनवर और जस्टिस फ़ज़ल सुबहान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुज़ार अली ज़मान एडवोकेट ने अदालत से इस्तदा की कि अली मोहम्मद ख़ान को कल फिर गिरफ़्तार किया गया। 76 दिन हो गए हैं, ज़मानतें हो चुकी हैं, तो कभी एक केस में और कभी दूसरे केस में गिरफ़्तार करते हैं। अली ज़मान एडवोकेट ने कहा कि हुकूमत ने कहा था कि उनके खिलाफ सिर्फ एक केस है, लेकिन बार बार गिरफ्तारी करके अली मोहम्मद ख़ान को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। जस्टिस एजाज़ अनवर ने कहा कि ये तो मैंने कहा था कि अली मोहम्मद ख़ान के खिलाफ कोई ना कोई केस निकल आएगा, और जस्टिस एजाज़ अनवर ने अली मोहम्मद ख़ान को मुखातिब करते हुए कहा कि ये आपका नब्ज़ चेक करते हैं कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। अब हमारी अदालतें ये बात जानती हैं। हम आपको अनवारुल हक पन्नू साहब के लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसलों से मुतल्लिक़ और उनकी जानिब से जो रिमार्क्स दिए जाते थे वो भी बता चुके हैं। हम आपको बता चुके हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब क्या कहते हैं कि हम हाई कोर्ट में बैठ के भी इंसाफ नहीं दे पाते। पेशावर हाई कोर्ट को भी पता है, लेकिन
جتنی بے بسی اور جو یہ نظر آتی ہے ہماری عدالتوں کی، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ ہمیں پہلے پتہ تھا کوئی نہ کوئی کیس نکل آئے گا، اور ساتھ علی محمد خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ نبض چیک کرتے ہیں کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ عدالت نے حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا، اور عدالت نے کہا ہے کہ کل دیکھتے ہیں اس کو، اور کل اس کے اوپر دوبارہ سماعت کریں گے۔ اب اللہ کرے کہ کل عدالت سے ہی، کمرہ عدالت سے ان کو رہا کر دیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ میں سابق وفاقی وزیر شہریار آفریدی کے مقدمات کی تفصیلات فراہمی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس وقار اور جسٹس فہیم ولی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے شروع پہ BAAG بیرسٹر یاسین رضا نے بتایا کہ جو محرم الحرام جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں، سماعت کے شروع میں ہی جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں بیرسٹر یاسین رضا، انہوں نے بتایا کہ محرم الحرام سیکیورٹی کی وجہ سے ڈپٹی کمشنر کوہاٹ آج پیش نہیں ہوئے، لہٰذا ADC کوہاٹ پیش ہوئے ہیں کیس کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے۔ تو شہریار آفریدی کے خلاف کوئی FIR نہیں ہے۔ اس کے بعد وکیل درخواست گزار ارشد علی ایڈوکیٹ نے کہا کہ اپنے موکل کی طرف سے دلائل پیش کرتے ہوئے کہ شہریار آفریدی کے خلاف FIR نہیں، لیکن ان کے خلاف اینٹی کرپشن کے کیس بنائے ہیں۔ وکیل نے مزید کہا کہ میرے موکل ایک کیس میں رہا ہوتے ہیں تو اسی دن نئے کیس میں گرفتار کر دیے جاتے ہیں، جس پر جسٹس وقار نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم اینٹی کرپشن کو نوٹس جاری کرتے ہیں، ان سے جواب طلب کر لیتے ہیں۔ اگر شہریار آفریدی کے خلاف اینٹی کرپشن کی کوئی انکوائری ہے تو تفصیل فراہم کریں۔ عدالت نے اینٹی کرپشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 3 اگست تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب آج اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اور ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ پرویز الہی نے لاہور ہائی کورٹ کے علی باقر نجفی اور عالیہ نیلم صاحبہ کے فیصلے کے خلاف رجوع کیا ہے سپریم کورٹ سے۔ کل اعتراضات لگے تھے، آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ان اعتراضات کو دور کر کے پٹیشن دائر کر دی ہے، اور ساتھ ارلی ہیئرنگ کے بھی جلد سماعت کی بھی درخواست دائر کی ہے۔ دائر درخواست میں صدر پاکستان تحریک انصاف نے موقف اپنایا کہ درخواست گزار کو نگران حکومت کے آتی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مختلف مقدمات اور انکوائریز میں جعلی مقدمے اور جعلی طریقے سے ملوث کیا جا رہا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے درخواست گزار کی 10 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کی تھی، اور درخواست گزار کو کسی بھی نامعلوم مقدمے میں گرفتار کرنے سے روکنے کا حکم دیا تھا۔ ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے درخواست گزار کو کسی بھی زیر التوا انکوائری میں سنے بغیر گرفتار کرنے سے روکا تھا۔ نیز درخواست گزار تمام درج مقدمات میں ضمانت بعد از گرفتاری حاصل کر چکا ہے۔ متفرق درخواست میں پرویز الہی کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کے خلاف بدنیتی پر مبنی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور درخواست گزار کے زندہ رہنے اور آزادی کے بنیادی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا 17 جولائی کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے، اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی گئی، اور چونکہ کیس جلد سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو تب ہی جا کے ان کو ریلیف ملے گا، اور کسی طریقے سے جا کے یہ جو چیزیں ہیں یہ بہتری کی طرف آئیں گی۔ بہرحال سپریم کورٹ سے رجوع کر کے بہتر کیا گیا ہے کہ الٹیمیٹ، چونکہ اس انٹرم آرڈر کو سپریم کورٹ میں ہی چیلنج کیا جا سکتا تھا، آنریبل جو ہمارے ہیں جو علی باقر نجفی صاحب، انہوں نے تو 1 اگست تک سماعت کو ملتوی کیا تھا، لیکن اگر جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ سنگل بینچ کے فیصلے کو بحال کر دے اور ڈویژن بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دے تو اس پر پھر رہائی کے امکانات ہو جائیں گے۔ پرویز الہی کو آج پیش نہ کیا گیا، جو اسپیشل کورٹ ہے سینٹرل لاہور کی، اس میں ان کے خلاف ایک مقدمہ تھا، اور DIG پیش ہوئے۔ یہ جج ہیں فخر بخت بہزاد، ان کی عدالت میں یہ اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج ہیں۔ منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے، اور اس میں نامکمل چلان عدالت میں جمع کروایا گیا۔ آپ کو پتہ ہوگا، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب مونس الہی کا اور ان کے ساتھی کا ان کو چالان کیا گیا تھا اشتہاری، تو وہ اشتہاری قرار دینے کی جو کارروائی تھی وہ بھی مکمل نہیں تھی، اور جس پر عدالت نے کل برہمی کا اظہار کیا تھا۔ آج بلایا گیا تھا ملزمان، جب چالان جمع ہو جائے تو ملزمان کو طلب کیا جاتا ہے، اس میں آج پرویز الہی نے پیش ہونا تھا۔ پرویز الہی کو پیش نہ کیا گیا تو DIG پولیس پنجاب پولیس وہ پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہماری ٹیمیں اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں، لیکن جو اڈیالہ جیل راولپنڈی کی حکام ہیں وہ کسی صورت بھی پرویز الہی کو ہمارے حوالے نہیں کر رہے۔ تو عدالت وہاں حیران ہو گئی، عدالت نے کہا پرویز الہی اڈیالہ جیل کیسے پہنچ گئے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو سیکیورٹی کی وجوہات پر یہاں سے
جو کوٹ لکھپت جیل سے ان کو اڈیالہ جیل راولپنڈی بھیج دیا گیا ہے اور وہاں منتقل کیا گیا۔ عدالت نے کہا بھئی وہ ہمارا ملزم ہے، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، تو آپ نے ہم سے اجازت لیے بغیر، ہم سے پوچھے بغیر، ہمیں بتائے بغیر، ہمیں درخواست دیے بغیر آپ کیسے اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، منتقل ایک شہر سے دوسرے شہر میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر کام خراب ہو گیا۔ خیر عدالت نے کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے، اور اب آپ کہتے ہیں جی کہ اڈیالہ جیل کے جو حکام ہیں وہ آپ کے حوالے، آپ پنجاب پولیس ہیں، آپ ڈی آئی جی ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے حوالے نہیں کہہ رہے؟ وہ کون ہوتے ہیں اور ان کا کیا لینا دینا؟ خیر اس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج 3 بجے آپ ان کو پیش کریں گے، نہیں کریں گے تو میں آرڈر کروں گا۔ عدالت میں 3 بج گئے اور کوئی بھی پیش نہ کیا گیا، پرویز الہی کو پیش نہ کیا گیا، اور مجھے یاد ہے کہ فواد چودھری کو بھی پیش کرنے کا لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا، اور فواد چودھری کی باری تو کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ کام ایک اسپیشل عدالت کے جج نے کر دکھایا جو ہماری بڑی عدالتیں نہ کر سکیں۔ عدالت نے، پولیس نے پرویز الہی کو عدالت کے روبرو پیش نہ کیا، جس پر عدالت نے آئی جی پنجاب عثمان انور، آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری کی تنخواہ بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے تنخواہ بند کرنے کا حکم سابق وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو عدالتی حکم کے باوجود پیش نہ کرنے پر دیا۔ اس کے علاوہ عدالت نے پرویز الہی کو اجازت کے بغیر راولپنڈی جیل منتقل کرنے پر تینوں افسران پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا، اور عدالت نے تینوں افسران کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے، اور عدالت نے آئندہ جو کارروائی ہے 5 اگست تک ملتوی کرتے ہوئے تینوں افسران سے توہین عدالت کے شو کاز نوٹس کا جواب طلب کر لیا۔ اب اس میں 5 اگست کو دوبارہ سماعت ہوگی، 5 اگست کو پھر پرویز الہی کو پیش کرنا ہوگا، چونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف مل جائے گا، لیکن پھر بھی یہ یہاں تک ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا طارق سلیم شیخ صاحب ہمارے آنریبل جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی عدالت میں پیش ہی نہیں کیا تھا، لاہور سے لے کے چلے گئے تھے، اور آئی جی اسلام آباد پیش ہی نہیں ہوئے تھے، اور عدالت نے نمٹا دی تھی درخواست۔ تو جج صاحب نے 3 آرڈر کیے ہیں، تنخواہ روک دی ہے تینوں بڑے افسران کی، 50,000 ہزار جرمانے کیے ہیں، اور توہین عدالت کے شو کاز نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔